محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی 20ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا پھر سے استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ آپ اس موقع پر دو باتیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں۔ روزے کے سلسلے میں ایک چیز ایسی ہے جب قضا اور کفارہ، اس صورت میں دونوں چیزیں واجب ہوتی ہیں، صرف ایک شکل ایسی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب بھی روزہ ٹوٹے گا، چاہے کسی بھی چیز سے ہو، اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ صرف وہ کون سی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے روزے کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، یعنی روزے کے بدلے روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر ایک، پہلی چیز یہ ہے جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ ہے بیوی سے روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا، رمضان کے دنوں میں بیوی سے ملنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس صحابی نے کہا وقعت علی امراتی وانا صائم، کہ میں روزے سے ہوں اور میں نے بیوی سے ہمبستری کی، جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو اتنی طاقت ہے کہ تم کسی گردن کو آزاد کر سکو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت بڑا برتن لایا گیا جس میں کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو، ان کھجوروں کو صدقہ کر دو۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے سے زیادہ محتاج پر صدقہ کروں؟ خدا کی قسم، مدینے کی بستی میں، مدینے کی آبادی میں مجھ سے زیادہ محتاج اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے، لو اور اس کو اپنے گھر والوں پر صدقہ کرو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1936۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان میں روزے کی حالت میں دن کے وقت اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ملتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو اس کو اس دن کے روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا اور روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، یا تو غلام آزاد کرے یا پھر لگاتار 2 مہینے روزے رکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی شخص آج کی تاریخ میں بھی ان تینوں میں سے کوئی چیز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور اس نے اپنی بیوی سے رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو آج بھی اس شخص کو یہی حکم دیا جائے گا کہ وہ شخص صدقہ کرے۔ لیکن جب ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز کرنے کی اس کو طاقت ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ زیادہ علم والا ہے۔ اس سلسلے میں چند ضروری مسائل میں عرض کرتا چلوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے رمضان میں ایک دن میں اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں کئی مرتبہ جمع کیا، تو اس کے اوپر کتنے کفارے ہوں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک دن میں، رمضان میں دن کے وقت اگر ایک دن اپنی بیوی سے کئی مرتبہ ملا ہے تو اس کو صرف ایک کفارہ دینا پڑے گا۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کی رضامندی سے ایسا ہوا ہے، ہم بستری ہوئی ہے، تو مرد کو بھی کفارہ دینا پڑے گا اور عورت کو بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اگر مرد نے زبردستی کی ہے، عورت کے ساتھ مجبور کیا ہے اس کو، تو اس صورت میں صرف مرد کو کفارہ دینا پڑے گا، عورت کے ذمے کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو پہلی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ ہے رمضان میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کرنا، اس سے قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جس میں قضا اور کفارہ دونوں چیزیں ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی بغیر کسی مرض کے، بغیر کسی سبب کے اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے ذمے قضا رکھنا ضروری ہے اس روزے کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من افطر رمضان من غیر علت ولا مرض، کہ کوئی شخص، جس شخص نے بھی رمضان میں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی مرض کے، بیماری کے اگر روزہ اس نے توڑ دیا تو چاہے زندگی بھر وہ روزہ رکھے، اس کو وہ روزے کی برکت اور روزے کا وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے ایسا کر لیا تو اب کیا کرے؟ اس کا جواب ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم، انی افطرت من رمضان، کہ اللہ کے رسول میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تصدق واستغفر اللہ، کہ دیکھو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرو، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، وصم یومن مکانہ، اور اس ایک دن کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھو، یعنی اس کی قضا کرو۔ ارواء الغلیل جلد 4 حدیث نمبر 92۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف اس پر قضا ضروری ہے، یعنی اس دن کے بدلے روزہ رکھنا ضروری ہے، کہ اگر عورت کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزے کی تو قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الحیض، باب ترک الحید الصوم، حدیث نمبر 304۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں ایک اہم بات میں بتاتا چلوں۔ فرض کیجئے عورت کو حیض آ گیا، حیض کا خون آ گیا سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے، تو کیا وہ اپنے روزے کو جاری رکھے گی یا اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سورج ڈوبنے سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ پہلے بھی اگر اس کو خون آ جاتا ہے تو خود بخود اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی تو بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے، گرچہ اس کے اوپر نماز معاف ہے، وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اس وقت بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا ضروری ہے جب زبردستی آدمی قے لائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ سنن نبی داؤد کتاب الصیام حدیث نمبر 2380۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے روزے کی حالت میں تو اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اگر زبردستی قے لائے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے، یعنی اس دن کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب آدمی کسی بھی طریقے سے منی نکالے۔ منی اگر نکالے آدمی کوئی بھی طریقہ اپنا کر، چاہے مشت زنی کر کے یا کوئی اور دوسرے طریقے سے، تو اس وقت بھی روزہ ٹوٹ جائے گا آدمی کا اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا ہوگی، اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں منع ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے یا بیوی کا بوسہ لے روزے کی حالت میں دن کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا اس کے پاس لیٹ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی۔ راوی کہتے ہیں، سنن نبی داؤد کی روایت حدیث نمبر 2387، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، تو وہ شخص بوڑھا تھا، اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو لیٹ سکتا ہے اور نہ اس کا بوسہ لے سکتا ہے روزے کی حالت میں، وہ شخص جوان تھا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کی بات کرے، دل لگی کی بات کرے، یا اس کے پاس لیٹا تھا یا اس نے بوسہ لیا اور منی نکل آئی اس کی، تو ظاہر بات ہے اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے جو شخص اپنی شہوت پر
اور اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہ تو لیٹے اور نہ بیوی کا بوسہ لے، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے قوی کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ محترم ناظرین، ہم آپ کی خدمت میں تحفہ رمضان لے کر پھر سے حاضر ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ محترم ناظرین، تحفہ رمضان کے روح پرور سلسلے میں ہم آپ کا دوبارہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ جو تیسری چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف اس پر قضا ضروری ہے، یعنی اس دن کے بدلے روزہ رکھنا ضروری ہے کہ اگر عورت کو حیض آ جائے، ماہواری آ جائے رمضان میں روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزے کی تو قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کتاب الحیض، باب ترک الحید الصوم، حدیث نمبر 304۔ تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جب عورت کو حیض آ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں عورتوں کے مسائل کے سلسلے میں ایک اہم بات میں بتاتا چلوں۔ فرض کیجئے عورت کو حیض آ گیا، حیض کا خون آ گیا سورج ڈوبنے سے تھوڑی دیر پہلے، تو کیا وہ اپنے روزے کو جاری رکھے گی یا اس کا روزہ خود بخود ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سورج ڈوبنے سے ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ پہلے بھی اگر اس کو خون آ جاتا ہے تو خود بخود اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ حیض کی حالت میں روزہ رکھے گی تو بھی اس کا روزہ درست نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذمے ہے کہ وہ بعد میں اس روزے کی قضا کرے، گرچہ اس کے اوپر نماز معاف ہے، وہ نماز کی قضا نہیں کرے گی۔ اس وقت بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا ضروری ہے جب زبردستی آدمی قے لائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زرعه قیء وهو صائم فلیس علیہ قضاء وان استقاء فلیقضی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصیام، حدیث نمبر 2380۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو خود بخود قے آ جائے روزے کی حالت میں تو اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اگر زبردستی قے لائے تو اس شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کے روزے کی قضا کرے، یعنی اس دن کے بدلے ایک روزہ رکھے۔ اس کے علاوہ اس وقت بھی آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب آدمی کسی بھی طریقے سے منی نکالے۔ منی اگر نکالے آدمی کوئی بھی طریقہ اپنا کر، چاہے مشت زنی کر کے یا کوئی اور دوسرے طریقے سے، تو اس وقت بھی روزہ ٹوٹ جائے گا آدمی کا اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا ہوگی، اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں منع ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹے یا بیوی کا بوسہ لے روزے کی حالت میں دن کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا اس کے پاس لیٹ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسرے شخص کو اجازت نہیں دی۔ راوی کہتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت حدیث نمبر 2387، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں لیٹ سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے، تو وہ شخص بوڑھا تھا، اور جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو لیٹ سکتا ہے اور نہ اس کا بوسہ لے سکتا ہے روزے کی حالت میں، وہ شخص جوان تھا۔ اسی لیے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کی بات کرے، دل لگی کی بات کرے، یا اس کے پاس لیٹا تھا یا اس نے بوسہ لیا اور منی نکل آئی اس کی، تو ظاہر بات ہے اس شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو اس روزے کے بدلے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس لیے جو شخص اپنی شہوت پر اور اپنی خواہش پر قابو نہیں رکھ سکتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس نہ تو لیٹے اور نہ بیوی کا بوسہ لے، ورنہ اس بات کا اندیشہ ہے قوی کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اس شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جو بے ہوشی کی حالت میں ہو، یعنی صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک دن بھر اگر بے ہوش رہا، پورے دن بھر میں کسی وقت اس کو ہوش نہیں آیا تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو ایسے شخص کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس شخص کو اس روزے کے بدلے ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس شخص کو دن کے کسی بھی حصے میں اگر ہوش آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، چاہے وہ صبح کے وقت ہو یا دوپہر یا سورج ڈوبنے سے پہلے، تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر اس کو ہوش آ جاتا ہے تو اس شخص کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناظرین کرام، ایک عورت رمضان کے روزوں کی قضا کر رہی تھی،
اور اس نے اپنے شوہر سے اجازت بھی لے لی، لیکن پھر بھی اس کے شوہر نے اس کے ساتھ جمع کر لیا، تو اس کا حکم کیا ہے؟ شوہر نے غلطی کی، شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب عورت نے اجازت لے لی اور اجازت لے کر وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے رکھ رہی تھی، تو شوہر کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ شوہر نے غلطی کی، شوہر کو اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، لیکن عورت کے ذمے اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ عورت اس روزے کو بعد میں رکھے گی۔ ایک صورت ایسی بھی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی دونوں سفر کی حالت میں ہوں، اس وقت اگر ہم بستری ہو جائے، شوہر اپنی بیوی سے جمع کر لے، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، روزے کی قضا کریں گے، کفارہ نہیں ہے۔ اس صورت میں، یہ صورت ایسی ہے کہ اس صورت میں روزے کی حالت میں ہونے کے باوجود دونوں کے اوپر کفارہ نہیں ہے، ہاں قضا ضروری ہے۔ اس لیے کہ مسافر ہونے کی وجہ سے، سفر کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں تھا، تو اس لیے ان دونوں نے رمضان کے مہینے کی عزت کو ختم نہیں کیا ہے۔ لہذا ان دونوں کے ذمے، اگر ان دونوں نے صحبت کی ہے، اگر شوہر نے صحبت کی ہے، تو صرف روزے کی قضا ہوگی، ان دونوں کے اوپر اس حالت میں کفارہ نہیں ہوگا۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ ایک بات اور بھی بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ رمضان کے روزے کی قضا آئندہ رمضان تک آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو۔ شرعی عذر کے بغیر روزے کی قضا میں تاخیر کرنا قضا روزوں کو ادا کرنے میں مناسب نہیں ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، صحیح بخاری حدیث نمبر 1950۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے روزے کی قضا رہتے تھے، یعنی رمضان کے روزے کی قضا میرے ذمے باقی رہتے تھے، تو مجھ کو وقت نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ میں شعبان تک میں ان روزوں کو ادا کرتی تھی۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا آئندہ رمضان تک آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ تاخیر نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ایک بات وضاحت سے کہہ دی گئی ہے کہ رمضان کے روزے، کیا جو قضا روزے ہیں ان کو لگاتار رکھا جائے یا آدمی الگ الگ دنوں میں رکھ سکتا ہے؟ تو اس بات کی بھی وضاحت حدیث کے اندر موجود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی فعدۃ من ایام اخر، صحیح بخاری حدیث نمبر 1949۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا آدمی الگ الگ دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اگر رمضان کے روزے باقی رہ جائیں، روزے قضا ہوں، تو وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے وارث اس کی دولت اور اس کی جائیداد کے ملنے کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن اگر مرنے والے کے ذمے کوئی چیز باقی رہتی ہے، کوئی قرض باقی رہتا ہے، تو اس کو ادا کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا ہے اور اس کے ذمے روزے کی کوئی قضا ہے، تو اس کے جو وارث ہیں ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرنے والے کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، صحیح بخاری حدیث نمبر 1952۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص مر جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کے وارث کے لیے ضروری ہے کہ روزوں کی قضا کرے۔ اس لیے ناظرین میں سے کسی بڑے کا، ان کے جاننے والے کا انتقال ہوا ہے جن کے وہ وارث ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کے ذمے اگر کوئی قضا روزہ ہو، کوئی روزہ باقی ہو، تو وارثین ان کے روزے کی قضا کریں۔ یہ ان کا بنیادی حق ہے، وہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، جو اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کو یقین ہو گیا روزے کی حالت میں کہ سورج ڈوب چکا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا، اور سورج ڈوبنے کا یقین ہو گیا، پھر اس نے افطاری کر لی، روزہ کھول لیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا، تو اب وہ شخص کیا کرے گا؟ تو حدیث موجود ہے کہ اگر سورج ڈوبنے کا یقین ہونے کے بعد آدمی نے افطاری کر لی، اس کے بعد پھر سورج نکل آیا، تو گویا کہ اس سے غلطی ہوئی،
اب اس کے ذمے اس روزے کی قضا ضروری ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ افطرنا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم، کہ ہم نے بدلی کے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں افطاری کر لی، یعنی روزہ کھول لیا۔ پھر بعد میں ثم طلعت الشمس، پھر بعد میں سورج نکل آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا، تم اس کے بدلے روزے کی قضا کرو۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسی بات پیش آئے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اگر اس نے اس یقین کے ساتھ کہ سورج ڈوب چکا ہے اور پھر افطاری کر لی، روزہ کھول لیا، اس کے بعد پھر سورج نکل آئے، تو ایسا شخص روزے کی قضا کرے گا۔ ایک اور مسئلہ جو بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے روزے کی قضا کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ کیا کڈنی یعنی گردہ صاف کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس صورت میں ایک صورت ایسی ہے کہ جس وقت روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا گردہ صاف کیا جا رہا ہے، اس کی واشنگ ہو رہی، صفائی ہو رہی ہے، تو اس کی صورت یہ اپنائی جاتی ہے کہ اس شخص کے خون کو ایک آلے میں رکھا جاتا ہے، ایک سامان میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس خون کے اندر غذائی چیزیں ملائی جاتی ہیں، جو بعض نمکین چیزیں ہوتی ہیں اور بعض شکر سے ملی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کیمیائی چیزیں ملا کر پھر خون کو اس کے جسم میں واپس رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورت ہو، اگر گردہ اس طریقے سے صاف کیا گیا ہو، تو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر یہ شکل نہ ہو، کوئی چیز اس میں طاقت کی نہ ملائی گئی ہو، اس کے خون کو نکال کر پھر یوں کا توں رکھ دیا گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ناظرین محترم، یہ وہ چیزیں تھیں، چند ضروری باتیں جو رمضان کی حالت میں عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان مسائل کی جانکاری رکھیں، اور اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ پیش آئے تو بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم کو روزے کا پورا ثواب مل جائے۔ روزے کی حالت میں ایک شکل ایسی بھی آتی ہے کہ آدمی کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مسواک کیا اور مسواک کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے منہ سے خون نکل رہا ہے، تو اس کو کوشش کے باوجود وہ نگل گیا۔ نماز کے بعد اس نے جو تھوکا تو واقعتاً خون تھا، تو اب اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں نگلا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اگر جان بوجھ کر نگل گیا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزوں کی حفاظت فرمائے، اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہمارے ساتھ پیش آئے تو ہم ان روزوں کی قضا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله